رفعنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، میں بھی مجالس ہی پڑھ رہا تھا اور کہیں باہر کسی اور کام سے نہیں میں نکلتا۔ دو الگ الگ شہروں میں مجالس تھی، وہاں سے بھی آپ کے اس شہر میں مدینہ الاولیاء میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ جو مطالب پیش کروں سے قبول فرمائیے گا۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ 114 سورے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6000 سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ ہر سورہ کا ایک نام ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ قرآن کریم کی ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ہے، کئی سوروں کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر۔ پورے قرآن، میں نے 15 سوروں کے نام آپ کو جلدی بتا دیے۔ پورے قرآن کریم کے 114 سورے، ہر سورہ کا کم از کم ایک نام، اور بہت سی آیات کے بھی نام، آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، آیت تطہیر، آیہ مودت، آیہ اولی الامر، آیہ بلغ جو غدیر میں نازل ہوئے، آیہ اکمال دین جو غدیر کے اعلان کے بعد نازل ہوئے، اور اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت، جس میں اللہ نے ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اب مجھے صرف یہی مفہوم پیش کرنا ہے ولایت کیا ہے، کیونکہ مدینہ الاولیاء ہے۔ میں ولایت کو پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائی نے، تمام بھائیوں نے بہت زیادہ محبت سے میرے لیے الفاظ پیش کیے، میں ممنون ہوں آپ کی محبت کا۔ تو اب ہے انما ولیکم اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کلمہ حصر کے ساتھ، انما کے ساتھ، تمہارے ولی بس یہ ہیں جو اس آیت میں آئے ہیں۔ اوروں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ولی ہیں۔ میں نے نام نہیں لیا کسی کا۔ بھائی مجھے بتایا کہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، تو محبت کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بس اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے کہ تمہارے ولی بس اللہ ہیں، اس کا رسول، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ اب میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا تاکہ میرے تمام بھائی محبت کے ساتھ سنیں۔ جو بھی بات کروں گا دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ نے نام سن رکھا ہوگا تفسیر الکشاف، جار اللہ زمخشری، شیعہ عالم نہیں۔ جب بھائیوں کی 2 حکومتیں بنی بغداد اور مختلف علاقوں کے اندر، تو جب ان کی حکومت آتی تھی وہ کہتے تھے ان کی سب کتابیں جلا دو۔ جب ان کی حکومت آتی تھی، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان کی سب کتابیں جلا دو۔
تو ایک مرتبہ جب حکومت میں آئے گا سب کتابیں جلا دو لیکن تفسیر الکشاف نہ جلانا. تو پوچھا کیوں؟ یہ تو مخالف علماء کی ہے. کہا جس نے لکھی ہے اس نے ایسی تفسیر لکھی ہے اس کا بدل نہیں. شیخ جار اللہ زمخشری بہت بڑا نام ہے، مفسر ہے، شیعہ عالم نہیں. آپ سب سلامت رہیں جو محبت سے سن رہے ہیں. تو شیخ جار اللہ زمخشری تفسیر الکشاف کی جلد نمبر 2 میں ایک سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ آیت صرف علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. چلے میں نے بھی تفسیر نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں آیت آئی ہے صرف علی علیہ السلام کی شان میں، تو پھر جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. میرا وعدہ ہے آج کی مجلس سے اتنا محسوس ہوں گے، جو مطالب ذہن میں لے کے جائیں گے یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، شک نہیں آئے گا. یہ میرا وعدہ ہے آج کی مجلس کے اختتام پہ. عزیزان گرامی ایک مرتبہ شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں آیت آئی ہے ایک علی کے لیے، تو آیت میں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ توجہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، والذین نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ ایک جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین، وہ جو ایمان کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. اب شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں آیت ایک کے شان میں نازل ہوئی ہے لیکن جمع کا صیغہ ہے. ایک ہیں علی علیہ السلام جن کی شان میں آئی لیکن جمع کا صیغہ. اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا ہے. کسی میں جرت ہے تو علی جیسا بن کے دیکھ. سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ شیعہ عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا، کسی میں مجال ہے تو علی جیسا بن کے تو دیکھا. آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. جناب سرور کائنات کے سارے ماننے والے نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی ہے اور سب نماز کے دوران دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے مسلمانوں مانگنے آیا ہوں، راہ خدا میں کچھ عطا کر دو. سب نماز میں تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ کہا اے مسلمانوں مانگنے آیا ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، بے انتہا مجبور ہوں، نیاز مند ہوں، کچھ عطا کر دو. کسی نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ اس نے کہا پروردگارہ گواہ رہنا، تیرے گھر آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگ رہا تھا، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو مولا امیر رکوع میں تھے، ظہر کی نافلہ پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے. مولا نے انگلی سے اشارہ کیا، انگلی میں انگوٹھی تھی، اس نے اشارہ دیکھا، فوراً آگے بڑھا، انگوٹھی اتاری سارے صحابہ کے سامنے. مجمع رہے گا میرے ساتھ. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انگوٹھی اتاری اور چل دیا. اب کیا تھے؟ کیونکہ نماز جماعت نہیں ہو رہی تھی، نافلہ نماز تھی، سب الگ الگ پڑھ رہے تھے. تو اب سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. سب نے دیکھ لیا کہ مولا علی نے انگوٹھی دی ہے. اتنے میں سرور کائنات آ گئے. آنے کے بعد جناب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کسی نے کوئی زکوٰۃ دی؟ توجہ، سارے صحابہ نے یک زبانوں کے کہا یا رسول اللہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے. جو نہیں بتانا چاہ رہے تھے وہ بھی بتا رہے تھے. ہمیشہ ہمارے ہی متعلق آیتیں آتی ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی توجہ نہیں تھی، یہ باہر دیکھ رہا تھا. آج علی کی باری ہے، آج علی کو ڈانٹ پڑے گی معاذ اللہ. ایک مرتبہ سب نے کہا ہم نے خود دیکھا علی نے نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے. پیغمبر نے فرمایا آیت آ گئی ہے تمہارا ولی. سب مل کے جواب دیں کہ اونچی آواز سے، نجف تک آواز جائے.
محبتوں کا ممنون. میں نے بھی صرف تمہید باندھی ہے, مجمع رہے گا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی آئیے ذرا میں ایک بات واضح کر دوں, جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے. جملے پہ غور کیجئے گا, اگر دیکھ سکیں تو سارا مجمع جس محبت سے دیکھ رہا ہے, روشنی آپ نے کر رکھی ہے, تاخیر ہے لیکن آپ جس شوق سے سن رہے ہیں میرا پڑھنے کا جی کر رہا. اب جملے کو سن لیجئے. دیکھیں, سائل نے جب تک مسجد میں مانگا مولا نے زکوٰۃ نہیں دی. جملہ نہیں پہنچا سکا. جب تک وہ یہاں مانگتا رہا مولا نے زکوٰۃ نہیں دی. جب اس نے وہاں مانگا, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, سارا مجمع توجہ کرے بھائی. دیکھیں, جب تک کہتا رہا نا نمازیوں کچھ دے دو, مولا نے کچھ نہیں دیا. نمازیوں کچھ دو, کچھ نہیں دیا. اس نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا, تیرے گھر میں آیا تھا. اب مولا نے انگلی سے اشارہ کیا زکوٰۃ لے جا. آئیے ذرا ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. حدیث نبوی ہے, الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. جتنے نماز میں یہاں تھے وہ یہیں رہے, جو وہاں تھا. اس نے وہاں سنا. اب ایک مرتبہ جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے, تو اس نے ایک مرتبہ کا پروردگارہ تیرے گھر میں آیا تھا. تو جو معراج میں تھے انہوں نے وہاں سنا کسی نے مانگا ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا, اس نے زکوٰۃ سے مولا کی انگوٹھی اتاری زکوٰۃ کی طور پہ. عزیزان گرامی جملہ پیش کرنے لگا ہوں. مولا نے یہ انگوٹھی کون سی پہن رکھی تھی؟ جملہ پیش کروں گا, شاید میرا آج کی مجلس کا ہدیہ ہوگا, میری طرف سے تبرک آج کی مجلس کا یہی ہوگا. مجمع سننا چاہے گا؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ بھائی. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں میں. ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں, سارے مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی, جناب نبی سلیمان, جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے نبی سلیمان علیہ السلام, اللہ نے انہیں ایک انگوٹھی عطا کی تھی کہ سلیمان جب تک انگوٹھی پہنے رکھو گے جن تمہارا تخت اٹھائے رکھیں گے, جہاں کہو گے لے جائیں گے. 100 فرلانگ سمندر میں حکومت, 100 فرلانگ توجہ جنگلات میں, 100 فرلانگ انسانوں میں بہت بڑی حکومت تھی. جن ان کے تخت کو لے کے چلتے تھے. ذہنوں میں واقعہ ہے, ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے حکومت, ہاتھ سے انگوٹھی گری, ایک مچھلی نے نگل لی. سارے کے سارے جنہوں نے تخت زمین پہ رکھا کہ ہم جا رہے ہیں. حکم خدا یہ تھا جب تک انگوٹھی رہے آپ کی خدمت میں رہیں. اب کیونکہ انگوٹھی نہیں ہے ہم خدمت میں نہیں رہیں گے, سب چلے گئے. جناب نبی سلیمان ایک مرتبہ نہ تخت نہ حکومت کچھ بھی نہیں رہا, گھر گھر کام کر رہے تھے. اچانک ایک دن ان کے کانوں میں آواز آئی. ایک بچی نے کہا بابا کون سی مچھلی لائے ہیں؟ میں نے پیٹ کاٹا, اس میں سے انگوٹھی نکلی ہے. جناب سلیمان نے دستک دی, کہا انگوٹھی میری ہے. بچے نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں نے بھی سنا ہے, میری انگوٹھی, میں تخت پہ تھا گر گئی تھی, ایک مچھلی نکل گئی تھی. کہا میں کیسے مان لوں انگوٹھی آپ کی ہے؟ کہا پہن کے فوراً بتا دوں گا. اس کے ساتھ کچھ معجزات وابستہ ہیں, جیسے ہی انگوٹھی پہنوں گا سب کو پتہ چل جائے گا. کہا یہ لیے انگوٹھی. انہوں نے پہنی, ایک مرتبہ سارے جن دوبارہ خدمت میں آئے, تخت لے آئے, ہوائیں دوبارہ مسخر ہو گئیں. جناب سلیمان سفر کرنے لگے. ایک مرتبہ جناب سلیمان نے کہا میری طرف سے اس خانوادے کو نواز دینا. اس بچی نے انگوٹھی نکالی. اب وہ بچی فوراً دیکھ رہی ہے کہ ہاں واقعی انگوٹھی انہی کی ہے, انہی کو پوری آئی. توجہ عزیزان گرامی, وہ انگوٹھی چلتی رہی, انبیاء سے انبیاء میں اولیاء تک آئی, میراث میں مولا علی کو ملی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جب ایک مرتبہ سائل دروازے پہ آیا مسجد کے, مولا نے انگوٹھی کا اشارہ کیا, اس نے انگوٹھی اتاری. اب سارے مفسرین نے لکھا صاحب انوار یعنی مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی شیعہ عالم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انگوٹھی اتاری, اس نے کہا آج میں بھی سلطان بن گیا. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن, بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں.
مجمع ہے میرے ساتھ بھائی؟ جس محبت سے سن رہے ہیں وہ علی. بھائی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ بھائیوں نے لکھا 1/40 کو کہتے ہیں زکوٰۃ. 1/40 زکوٰۃ ہوتی ہے. بھائیوں نے یہی لکھی ہے. توجہ، وہ علی جو نبی سلیمان کی حکومت زکوٰۃ میں دے دے، سوچو ان کی اپنی حکومت کہاں تک ہوگی. میں نے کہا تھا ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا. عزیزان گرامی، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کو دنیا سے محبت نہیں تھی. ہے نا ذہنوں میں؟ میں ایک صرف واقعے کی طرف اور اشارہ کروں گا تاکہ کوئی ذہن میں شبہے اور شک کے ساتھ نہ جائے. امہات المومنین کہتی ہیں اللہ رحمت نازل کرے ابو الحسن پہ. انہوں نے خیبر فتح کیا تو ہم نے پیٹ بھر کے خورمے کھائے. عرب میں ہوتا ہی خورما ہے، وہاں ہوتے ہی کھجور ہیں. تو کہا ہم نے کھجور کھائے. جب علی نے فتح کیا خیبر، گھر گھر کے اندر نیا لباس آیا، سونا آیا، خواتین نے گلوبند پہنے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. اور کس کی وجہ سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے. سب خواتین نے نئے لباس پہنے، سونا پہنا. امام حسن حسین علیہ السلام آئے. کہا مادر گرامی، نہ آپ نے نیا لباس پہنا، نہ آپ نے کوئی گلوبند پہنا، نہ سونا، جبکہ خیبر ہمارے بابا نے فتح کیا ہے، ہمارے لیے نیا لباس نہیں آیا. مجمع کی توجہ رہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا آپ کے بابا ابھی آ ہی رہے ہیں. لوگوں میں بانٹ دیا تھا، آپ کے بابا کو زیادہ حصہ ملا ہے، تو جیسے بابا پہنچیں گے تو آپ کے لیے بھی نیا لباس آئے گا. اتنے میں جناب مولا کائنات مدینے پہنچے. جیسے ہی مدینے پہنچے تو سارے مدینے کے فقراء مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا علی، ہم لوگ خیبر نہیں گئے تھے، ہمیں کچھ نہیں ملا، آپ ہمیں عطا کیجئے. مولا نے اشارہ کیا. جو سارے اونٹ سونے سے لدے ہوئے تھے، مولا نے کہا یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے. اونٹوں کی مہار پکڑ رکھی تھی حضرت قمبر نے. جیسے ہی مولا نے اشارہ کیا، جناب قمبر سڑک کے اس پار سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف آ گئے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا قمبر کیا بات ہے؟ آپ نے مہار چھوڑی، اونٹنیوں کی مہار چھوڑی اور سڑک چھلانگ لگا کے اس پار آ گئے. کہا مولا آپ کی سخاوت دیکھ رہا تھا، سوچنے پہ مجبور ہوا کہیں ایسا نہ ہو آج غلام علی مجھے بھی بخش دیں. یقین معنی میں آپ کی محبتوں کی خاطر اتنی زیادہ شور سے مجلس پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ سب سلامت رہیں. تو مولا کائنات نے جب گھر تشریف لائے، جملہ مصائب کا ہے، میں ہمیشہ مصائب میں پڑھتا ہوں لیکن یہاں پیش کر رہا ہوں. جب گھر تشریف لائے تو سیدہ سامنے کھڑی تھی، امام حسنین ساتھ تھی. مولا کائنات نے کہا بنت رسالت آپ پہ سلام، میرے بچوں سلام. تو فوراً جناب سیدہ نے سوال کیا ہم سب منتظر ہیں. مولا نے سر جھکا لیا. کہا لایا بہت کچھ تھا لیکن سب فقراء مدینہ میں بانٹا، گھر کچھ نہیں لا سکا. جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن مجھے ناز ہے آپ میرے شوہر، اگر آپ سب کچھ گھر لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب بانٹ آئے. امام حسن حسین نے کہا بابا ہمیں ناز ہے آپ ہمارے بابا ہیں. توجہ، جملہ پیش کرنے لگا ہوں. دنیا جمع کر کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور ہے. ممنون. اللہ حیدری. عزیزان گرامی، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجمع رہے گا میرے ساتھ.
عزیزان گرامی دنیا جمع کرنا اور ہے، دنیا لوٹانا اور ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کو امیر اسی لیے حضرت امیر المؤمنین پسند ہیں کہ بوریے پہ بیٹھ کے کائنات کو اس طرح سے نظام کو چلا رہے ہیں۔ آپ کو میں جو جملے پیش کروں گا تو آئیے ذرا میں جلدی سے اس کی تفسیر پیش کر دوں۔ تو انما ولیکم اللہ، بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کچھ ایسے مطالب پیش کرنے لگا ہوں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنے ہوں۔ عزیزان گرامی آئیں ذرا میں مجھے ولایت پیش کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، توجہ، ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، ہم نہیں کہتے علی وکیل اللہ۔ سارا مجمع نہیں ہے، میں چند ایک مثالیں پیش کروں گا تاکہ میرا سارا مجمع میرے ساتھ متصل ہو جائے۔ میں جانتا ہوں رات کے 12 بج چکے ہیں، جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی 3 چیزوں کو پیش کروں گا، شاید چوتھی مثال بھی دے دوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے جدید مطالب ہوں گے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ ایک صحابی ہیں رسول خدا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ فلاں صحابی سے میں نے مکان خریدا، وہ پھر بھی بغیر اجازت کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا بلاؤ۔ مکان بیچا اسے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس نے پیسے دے دیے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ پھر اس کے گھر میں کیوں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کے گھر میں صحن میں ایک درخت ہے، جب میں مکان بیچ رہا تھا میں نے نیت کر لی تھی درخت اس کو نہیں بیچ رہا، اب مکان اس کا ہے درخت میرا ہے، تو اپنے درخت پہ جاؤں گا پانی دینے کے لیے تو اس کے گھر سے ہو کے جاؤں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ درخت مجھے بیچ دے۔ غور سے سنیے گا جو پہنچ رہے ہیں، وہ درخت مجھے بیچ دے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا جنت میں اس کے بدلے 10 درخت دوں گا۔ توجہ، کہ جنت میں 10 درخت دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ نہیں بیچتا۔ کہا جنت میں 100 درخت دوں گا، وہ درخت مجھے بیچ دے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک اور صحابی سے کہا وہ درخت اکھاڑو اسے دے دو۔ کہا اپنا درخت اپنے ساتھ لے جا۔ سن، وہ جو 100 درخت میں نے جنت میں کہے تھے نا، جب میں کہہ رہا تھا فرشتے لگاتے جا رہے تھے، اور جب تو نے سودے سے انکار کر دیا فرشتوں نے اکھاڑ دیے۔ آخرت میں بھی جہنم میں جا اور دنیا میں بھی اپنا درخت ساتھ لے جا۔ توجہ، یہ ہے ملکیت۔ پیغمبر نے اپنی ولایت ثابت کی ہے۔ ابھی تک جو نہیں ہے میں چند ایک اور مثالیں دینے والا ہوں۔ شیعہ سنی مجمع ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، توجہ رہے مجمع کی۔ ملکیت میں ہم پہ بھی بالا تر رسول خدا کی ولایت ہے۔ توجہ، مالک صحابی تھا، پیغمبر نے کہا تیری ملکیت کا بھی میں مالک ہوں۔ اب پہنچ گئے شاید، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ مالک درخت کا وہ تھا، پیغمبر نے کہا اکھاڑ کے اسے دے دو، لے جا اپنا درخت۔ ہماری ملکیت پہ بھی ہم سے بالا تر ہے رسول خدا۔ چلیں آئی، ایک صاحب ایک بچی آئی، یا رسول اللہ میرے والد میری شادی نہیں ہونے دے رہے، بلاؤ۔ یہ بھی سب صحابی تو تھے نا، میں جملہ کہہ گیا ہوں، بلاؤ۔ میرا ماننے والا؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے، بلاؤ۔ آیا، یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ کہ نہیں ہونے دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں اس کو شادی کی اجازت دے۔ یا رسول خدا اجازت نہیں دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی میں اجازت دے رہا ہوں، توجہ، میں اجازت دے رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا باپ لڑکی کا ولی ہے، کہا میں تیرے ولی کا بھی ولی ہوں۔ میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں۔ تیسری مثال بھی سن لیجئے، طلاق کی دے رہا ہوں۔ میں ایک اور بھی جملہ کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یاد رہا تو سارے مجمع کی توجہ رہے، بغیر دل آزاری کی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر نہ مجھے بسا رہا اور نہ ہی طلاق دے رہا ہے، پیغمبر نے بلایا اس کو بساؤ، کہ نہیں بساؤں گا، کہ پھر طلاق دے، کہ طلاق بھی نہیں دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا دوسری مرتبہ تجھے تہدید کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں،
یا اسے بسا لے یا طلاق دے دے. کہا نہ بساؤں گا نہ طلاق دوں گا. پیغمبر اسلام نے تیسری مرتبہ کہا میں نے تمہاری طلاق پڑھ دی. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا شوہر کو حق ہے طلاق کا. کہا تیرے شوہر پہ بھی مجھے حق ہے. جو پہنچ گئے انہیں سلام. کہا میں نے تیری طلاق پڑھ دی. بیٹی عدت رکھ, آئندہ شادی کرے گی میں نکاح پڑھ دوں گا. آپ نے دیکھا ہے نکاح پڑھنے کے لیے عالم دین آتا ہے, آ کے سوال کرتا ہے, دلہن سے اجازت دیتا ہے, بیٹی راضی ہو شادی پہ؟ توجہ, میں نکاح پڑھنے جاتا ہوں فوراً پوچھتا ہوں بیٹی راضی ہے؟ کہتی ہاں راضی ہوں. کب لڑکی کا باپ کہاں؟ باپ اجازت دے گا تو عقد ہوگا. کیوں؟ میں ہوں وکیل. باپ ہے ولی. وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. اب بہت سے لوگ پہنچ گئے, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. باپ ولی ہے. اگر جنازہ ہوتا ہے, کوئی عالم دین جنازہ پڑھانے آئے تو آپ فوراً سوال کریں گے بتاؤ اگر جوان تھا تو باپ کون ہے, بوڑھا تھا تو بڑا بیٹا کون ہے, خاتون ہے تو شوہر کون ہے. توجہ, میں نے اتنی تمہید باندھی ایک جملہ پہنچانے کے لیے. جب تک ولی میت اجازت نہ دے عالم جنازہ نہیں پڑھا سکتا. ولی عقد اجازت نہ دے عالم نکاح نہیں پڑھا سکتا. وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. ہمیں جیسے لوگ وکیل, توجہ, ہمیں جیسے لوگ ولی ہیں میت کے, عقد کے, ملکیت کے. ہم تھوڑے گنہگار لوگ, توجہ, ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ, ہم گنہگار لوگ ولایت رکھتے ہیں اپنی ملکیت پہ, اپنی بیٹیوں پہ, اپنی ازواج پہ. ہم پہ بالاتر ولایت رسول خدا کی, اور اگر رسول فرما دے من کنت مولا, توجہ فرما رہے ہیں زیدانی گرامی. ابھی بھی میں نے روشن نہیں کیا مجمع کی توجہ. خدا کی قسم انشاءاللہ ایک مرحلے میں لے جانے والا ہوں. جو میرے بھائی میرے بزرگ مجھے داد دے رہے ہیں, میں سب کے لیے بے انتہا دعائیں. سارے مجمع کی توجہ. ہمارے لیے ہمارے والد ولی کی حیثیت رکھتے ہیں. توجہ, اب ہم جب کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیون ولی اللہ وکیل اللہ نہیں. دوبارہ آ جائیے ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرما رہا ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جسے میں نے تم پہ وکیل بنایا. توجہ, میں نے ابھی عرض کیا تھا وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. توجہ, ملک الموت اللہ کا وکیل ہے وفات دینے کے لیے. جو وکیل ہے اس میں اتنی طاقت جس کی چاہے روح نکال لے. جب وکیل ایسا ہے تو سوچو جو ولی ہے. علیون ولی اللہ, جو ہر ولی پہ ولی ہو, جو ہر وکیل پہ ولی ہے, وہ علی ابن ابی طالب ہے, ولایت مطلقہ کے مالک ہے. آپ کا نمائندہ پارلیمنٹ میں گیا, اس سال الیکشن ہوا, کتنے عرصے کے لیے؟ 5 سال. پاکستان میں کیا بحثیں ہو رہی ہیں؟ بھئی اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے, سابقہ چور چکار نہیں ہونا چاہیے. میں نے کچھ نہیں کہا ہے. توجہ, یہ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے نہ چور چلے گا نہ سابقہ مجرم چلے گا. اور اگر کوئی ہمیشہ کے لیے اللہ کا ولی بن رہا ہو, علی ولی اللہ ہمیشہ کے لیے. چاہیں کلمے کا ترجمہ کر رہا ہوں, میرے اہل سنت بھائی بھی سارے غور سے سنیں گے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے, دوبارہ سن لیجئے, یہ نہیں میں نے ترجمہ کیا, کوئی معبود نہیں تھا. توجہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, محمد اللہ کے رسول تھے نہیں. جو کہتے ہیں نا مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے,
تو ان سب سے کہہ دیجئے کلمہ بدل لو، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی بھی ہیں۔ توجہ، علیون ولی، علی اللہ کے ولی ہیں، تھے نہیں، جو تھے وہ چلے گئے۔ توجہ توجہ، بھائی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت، ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں۔ کچھ شہید ہو کے بھی زندہ۔ ہم ایسوں سے عزیزان گرامی، یقین مانیے کہ میں مسلسل سفر کر رہا ہوں، کل رات بھی ایک لہجہ نہیں سویا ہوں، سندھ سے پنجاب پہنچا ہوں، بغیر سوئے ہوئے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ یہ جناب سیدہ کا معجزہ ہی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، وَإِلَّا مجھ میں نہ طاقت ہے اور نہ گرمی اتنی کہ مجھے اس میں تحمل مل جائے، برداشت مل جائے۔ عزیزان گرامی، ہم مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں، اور علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی۔ بھئی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے اہل علم بیٹھے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کانا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تھے۔ اگر تھے تو پھر مسلمان نہ رہو، کچھ اور بن جاؤ۔ محمد اللہ کے رسول آج بھی ہیں۔ نماز میں جب سلام کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ پہ سلام ہو۔ توجہ، میں نے کسی جگہ کراچی میں پڑھا تھا، کسی صاحب نے مجھے بھیجا کہ کسی نے آپ کا جواب دیا کہ نہیں رسول خدا جواب نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نماز لغو ہے۔ توجہ، لغو کا مطلب یعنی بیہودہ ہے، اس کے اندر کوئی کہا جا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پیغمبر کو اگر سلام کر رہے ہیں تو پیغمبر جواب دے رہے ہیں۔ توجہ، مردہ جواب نہیں دیتا، مردوں سے اجازت نہیں مانگی جاتی۔ جب ہم معصومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تأذن لی ان ادخلا، کیا اجازت دیتے ہیں آپ کے حرم میں آ جاؤں؟ مردوں سے اجازت نہیں، زندوں سے اجازت ہوتی ہے۔ حیدری، میں ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا۔ عزیزان گرامی، رسول خدا زندہ ہے، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، رسول خدا زندہ ہے۔ جو مردہ سمجھے وہ کلمہ نہ پڑھے، کوئی اور کلمہ پڑھ لے۔ میں جملے بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی ہمارا عقیدہ ہے، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو۔ اگر کہتا ہے کہ مولا علی نہیں ہے تو کہو کہ کسی اور دین میں چلا جا۔ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمام جو راہ خدا میں مارے جائیں، توجہ، وہ بھی مردہ نہیں ہیں، انہیں گمان وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو مارے جائیں وہ بھی زندہ۔ توجہ، گنہگار اگر جنگ میں شہید ہو جائے تو مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ دو افراد لڑنے جاتے ہیں، ایک مارا گیا تو مردہ، دوسرا مارا گیا زندہ۔ تو کیسے ایک زندہ دوسرا مردہ ہے؟ ایک شہید ہے دوسرا مردار ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے، محمد ہیں، علی ہیں، وہ خود زندہ، اور جو کہہ رہا تھا یہ نہیں ہے وہ مردہ۔ ان کا گواہی دینے والا زندہ ہے، یہ مردہ کیسے؟ اب میری بات روشن ہو گئی، میری بات روشن ہو گئی عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، ان کا تو گواہی دینے والا زندہ ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ حدیث فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہے، جار اللہ زمخشری نے بھی لکھی ہے کہ روز قیامت سرور کائنات استقبال کریں گے جو میرے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، حدیث ہے، اسی جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے، فخر الدین رازی جار اللہ زمخشری نے لکھی۔ اور جو بغض آل محمد میں مرے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر مرا ہے۔
اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا وَهُوَ مَعْيُوسٌ مِّن رَحْمَتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم نے آل محمد کا راستہ لیا ہے، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم یہاں ملتان میں بیٹھ کے مانگتے ہیں، نجف سے آواز آتی ہے کیا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ سلامت رہیں، ہمارا یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم انہیں مردہ نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، ایک جو آخری واقعہ پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں مسائل پہ آؤں، بہت سے مطالب ذہن میں لایا تھا، میں نہیں پڑھ پایا، زندگی رہی موقع ملا پھر کسی اور موقع پہ۔ ایک انگریز تھا، کافر تھا، کہ میں مجلس میں آ کے دیکھنا چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ جب مجلس میں آیا تو بہت بےتاب ہونے لگا، کہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے ایسا ماحول کہیں اور نہیں دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے یہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا۔ میں تمام مسلمانوں کو دعوت دوں گا کبھی مجالس میں آ کے تو دیکھیں، یہ نہ کہیں مجالس میں جانا بدعت ہے، ایک مرتبہ آ کے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا۔ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے دادا کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کی عبادت زیادہ ہے؟ آپ کا لقب ہے زین العابدین، کیا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی بن ابی طالب کی عبادت زیادہ تھی؟ آپ نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے دادا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ کہ تیرا سوال ہی غلط ہے، میرے دادا کا مقام کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں دیکھ رہا ہوں، پورے راستے دیکھتا رہا، مجالس ہر جگہ پہ پوسٹر لگے ہیں، چوتھے امام کی شہادت کی مجالس شروع ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ ایک برخوردار ہیں، بار بار کہہ رہے تھے اگر ہو سکے تو شام میں ورودی کے مسائل پڑھ دیں۔ چوتھے امام پہ کیا بیتی، بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ، لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا، آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ ابھی میں 2 جگہ مجلس میں تھا، وہاں مستورات بھی تھیں۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی مستورات بیبیاں مجلس سننے گئی ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، کوئی بچی بے ہوش ہو گئی ہے، تو آپ کیا سوال کریں گے؟ پانی پلا دیا تھا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ آل محمد بہت مظلوم ہیں اور ان کے دشمن بہت ملعون ہیں، جنہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا قیدیوں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا، چھوٹے بچوں کو کبھی تماچے نہیں مارے جاتے۔ بس بھئی میں صرف 2 روایات پڑھوں گا۔ تابوت برآمد ہونا ہے مولا سجاد علیہ السلام کا، اختتام پہ اگر شہادت کے چند جملے پڑھ سکا تو پڑھوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں نا یہ امام، پوری دنیا میں صرف 3 ایسے تابوت ہیں جن پہ زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے کہ پل بغداد پہ دھوپ میں تابوت رکھا گیا تھا، تو کسی شیعہ نے پوچھا تھا کیا بات ہے تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ مزدور سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے۔ عزیزان گرامی، دوسرا تابوت ایک چھوٹی سی بی بی کا ہے۔ کیا کبھی بچوں کو بھی زنجیریں باندھی جاتی ہیں؟ بیویوں کو رسیاں باندھی گئی تھی،
اور بعض روایات میں زنجیر کا بھی لفظ ہے۔ دوسرا تابوت جس پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں، شام میں ایک تابوت کسی بھائی نے اٹھایا تھا، بڑی مظلومیت کا تابوت ہے۔ کبھی قیدی بھی قبریں بنایا کرتے ہیں۔ ایک امام نے اپنی چھوٹی سی بہن کا تابوت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، بلند آواز سے روتے ہیں نا، تو وہ بیویاں جو شام سے آتی ہیں، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بیوی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ جو اونچی اونچی رو رہے ہیں نا، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو پھوپھی اماں ہماری چادریں نہ چھینی جاتی، پھوپھی اماں میرے بابا کو ایسے ذبح نہ کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ وہ تیسرا تابوت کس کا ہے جس پہ زنجیریں نظر آ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہر جگہ جہاں پہ بھی چوتھے امام کا تابوت برآمد ہوتا ہے اس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ انتقال کر جائے، لوگ اسے گلے لگا کے کہتے ہیں آپ یتیم ہو گئے، لیکن ہم نے کربلا میں پہلے امام دیکھے ہیں جن کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، اور قیدی بنا کے گلیوں میں بازاروں میں امام کو لایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی روایت کو پیش کرنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اگر کوئی برداشت نہ کرے۔ شام کے بازار میں بی بی کی ورودی کو پڑھنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اگر یہاں پہ مؤمنین برداشت نہ کر سکیں، بہت سے مؤمنین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب برداشت نہیں کرتے۔ اب میں پڑھوں گا، خود چوتھے امام نے بھی کہا تھا نا، پروردگارہ مجھے میری پھوپھی اس حالت میں نہ دکھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں آپ کے سامنے سب؟ بھئی مجھ سے درخواست کی گئی ہے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی سفر ہے، اول سفر 61 ہجری ہے، جب بیویوں کو قیدی بنا کے بازار میں لایا گیا۔ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، بیٹا سجاد ہمیں روکا کیوں گیا ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں لے جاتے؟ دربار میں تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں بازار کو، دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ بھئی میں دوبارہ دہراؤں گا، جب پوچھا نا چوتھے امام سے، مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، یہ آپ شام کے بازار کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ کہ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ 7 چیزیں ہیں شام کے بازار کی جو چوتھے امام نے ذکر کی ہیں، سارے نہیں پڑھوں گا، ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ اگر آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے مولا سجاد کو تصور کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم بازار سے گزر رہے تھے، خواتین بالا خانوں پہ تھیں، گرم پانی ڈال رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گرم پانی۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں میرے چھوٹے سے بیٹے محمد باقر کے سر میں ایک کوئلہ کسی نے گرایا، میرا اور اس کے امامے کو جلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، مجھے میں معاف کر دیجئے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا الفاظ سخت ہوں گے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں میری پھپھیاں اونٹنیوں پہ تھی، نامحرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے، اگر آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، آدمی فوراً کوشش کر، رومال بھی ہے تو میں چہرے کو بچا لوں، اور اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں، چوتھے امام فرماتے ہیں نامحرموں کے مجمع میں ہر آدمی نعرہ لگاتا تھا باغیوں کی بہنیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں میں تو بہت تفصیل سے پڑھنے والا تھا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں جب نامحرموں نے پتھر مارنا شروع کی، میری پھپھیاں ناقہ پہ تھیں، چاروں طرف سے مجمع نعرے لگا رہا تھا، بار بار ایک جملہ کہتا
باغیوں کی بہنیں آ گئیں. عزیزان گرامی میں جملے پڑھ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. ایک آدمی مولا سجاد کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا, تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا. امام نے آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس نے کہا قیدی آپ نے آیت تطہیر کیوں پڑھی, یہ تو اہل بیت کی شان میں آئی ہے. امام نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نے کہا قیدی آپ نے آیا مودت کیوں پڑھی, یہ آل محمد کی شان میں آئی ہے. امام نے 7 آیات کی تلاوت کی. ایک مرتبہ وہ آدمی رونے لگا, قیدی آپ وہی آیات کیوں پڑھ رہے ہیں جو آل محمد کی شان میں آئی ہیں؟ امام نے کہا تو نے ابھی بھی نہیں پہچانا, ہم آل محمد ہیں. کہا قیدی ہمیں بتایا گیا آپ باغیوں کا کنبہ ہیں. امام نے کہا تو نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا؟ کہا کیسے نہیں سنا, میں مسلمان ہوں. امام نے فرمایا تو نے سنا ہے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی؟ کہا ہاں میں جناب سیدہ کو جانتا ہوں. کہا یہ جو سامنے سر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا. اس نے پوچھا آپ کو سب کیسے پتا؟ امام نے کہا یہ میرے بابا ہیں, فاطمہ میری دادی تھی. اجرکم اللہ. میں تو بھی پڑھنے والا تھا, پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ عزیزان گرامی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, ابھی برداشت اگر کر لیں. ایک ایک مولا فرماتے ہیں 7 ایسے کام ہمارے ساتھ کیے جو میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا. کہا مولا بتائیے اور کیا ہوا؟ امام نے کہا مجھے وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا. ایک آدمی نے آ کے پوچھا یہ بھی فروخت کے لیے ہیں؟ میرے بیٹے نے کہا ہم آل رسول ہیں, ہم غلام نہیں, ہمارے چہرے تمہیں نہیں بتا رہے. ایک آدمی نے کہا میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. امام نے کہا خبردار ہماری توہین نہ کرنا, ہمارے متعلق نہ کہنا غلام ہے, ہم آل رسول ہیں. ہاتھ جوڑ کے سب سے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ یزید نے تش سے کپڑا ہٹایا, سامنے بیویاں بیٹھی تھی, اس نے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی لی. ایک مرتبہ جو تشت میں سر رکھا تھا, میں بتاؤں گا نہیں کہاں پہ چھڑی کو رکھا. جیسے ہی اس نے لبوں پہ چھڑی کو رکھا, جناب سکینہ نے کہا ملعون چھڑی ہٹا. یزید ملعون نے سوال کیا تمہارے بابا کو تم سے محبت تھی؟ بی بی نے کچھ کہا سنائی نہیں دیا. ایک مرتبہ اس نے دوبارہ سوال کیا تمہارے بابا کو تم سے محبت تھی؟ بی بی نے کچھ کلام کیا, سنائی نہیں دیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اونچی نہیں بولتی, مجھے آواز نہیں آ رہی. بی بی نے آنکھوں سے اشارہ کیا گلے کی طرف. رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی. بابا یہ لبوں پہ کس نے؟ بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں, تابوت سامنے سے ہی برآمد ہوگا. بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. مولا سجاد کو بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے انہوں نے زہر دے دیا. عبد الملک ابن مروان نے زہر دلوایا. میں کیسے پڑھوں یہ سارا؟ ہے نا آپ کے ذہنوں میں وہ ملعون جس نے امام کو زہر دیا؟ بس امام کو زہر ملنا تھا. امام نے امام باقر کو بلایا کہ بیٹا مجھے میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنا دیجئے گا. بیٹا زیادہ لوگوں کو جنازے میں نہ بلائیے گا. میں کیسے پڑھوں؟ بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آئیں. کہا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن ہائے فاطمہ کا لال, دھوپ میں لاشا پڑا رہا, کوئی دفنانے والا نہیں تھا. 3 دن تک دھوپ میں لاشا پڑا رہا. کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی, او مسلمانوں میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا میرا حسین. اجرکم اللہ. بس بھئی نہ اب مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے, میں آخری زحمت دوں گا. آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں 3 غسل دینے والے, معصومین کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا, وہ پاک و پاکیزہ ہے. میں بڑے محترم انداز سے پڑھنے کا قائل ہوں, میں سخت جملہ نہیں پڑھوں گا. آخری جملہ سن لیجئے. 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے. پہلے مولا علی ہیں,
7 چادروں میں جناب سیدہ کو غسل دیا، 40 مقامات پہ قبر بنائی، مولا علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے۔ ایک مرتبہ مولا جب پانی ڈالے دیکھا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، بی بی نے ہاتھ اٹھایا، مولا نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے بلند آواز سے کہنے لگے یا زہرا یا زہرا، ہائے فاطمہ مجھ سے چھپایا ساری پسلیاں۔ اجرکم اللہ۔ دوسری ہستی کون ہے؟ شام کا زندان ہے، ایک پھپھی بچی کو غسل دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن زخمی ہے، خون دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی، ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ، تیسرے غسل دینے والے امام باقر ایک مرتبہ جب کروٹ دی امام سجاد کو پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے، جیسے ہی کمر پہ نشان دیکھے امام باقر نے پانی پھینکا، ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے ظالموں نے کیسا طوق پہنایا، ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ ماتم حسین